بسم اللہ الرحمن الرحیم وافعل للتعدیة غالبا نحو اجلسته وللتعریض نحو ابعته ولسیرورته كذا نحو اغد البعیر ومنه احصد الزرع۔ پہلے مجردات کی خاصیات بیان کر رہے تھے، اب مزیدات کی خاصیات بیان کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے افعال کی خاصیات بیان کر رہے ہیں۔ باب افعال کے علامہ ابن حاجب نے 6 خاصیات بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں افعال للتعدیة غالباً، پہلا خاصہ یہ ہے کہ یہ اکثر تعدیہ کے لیے آتا ہے۔ تعدیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ متعدی بنا دیتا ہے۔ لفظ اگر لازم ہو، مجرد لازم ہو تو اس کو متعدی بنا دیتا ہے۔ جیسے اجلستہ، میں نے اس کو بیٹھنے والا بنا دیا۔ نمبر 2 للتعریضی، افعال تعریض کے لیے آتا ہے۔ تعریض کہتے ہیں پیش کرنے کو، یہاں مراد ہے کہ شے کو محل ماخذ میں پیش کرنا۔ ماخذ سے مراد ہے مصدر، مصدری معنی۔ جیسے ابعتہ، میں نے اس کو بیچنے کے لیے پیش کر دیا۔ ولی سیرورتہ کذا، اور سیرورت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اس چیز کو ایسا کرنے کے لیے۔ سیرورت کا مطلب یہ ہے کہ شے کا ماخذ صاحب ماخذ ہو جانا۔ سیرورت کہتے ہیں شے کا صاحب ماخذ ہو جانا۔ جیسے اغد البعیر، اونٹ خارش والا ہو گیا۔ علامہ ابن حاجب کہتے ہیں کہ یہ مثال احصد الزرع، یہ بھی سیرورت سے ہی ہے۔ تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ کھیتی کٹائی والی ہو گئی، لیکن باقی صرفی حضرات اس میں فرق کرتے ہیں اور احصد الزرع کے لیے ایک علیحدہ سے خاصہ بیان کرتے ہیں، حینونت۔ حینونت کا مطلب یہ ہے کہ شے کا ماخذ کے وقت کو پہنچ جانا، شے کا ماخذ کے وقت کو پہنچ جانا۔ لہٰذا احصد الزرع کا اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ کھیتی کٹائی کے وقت کو پہنچ گئی۔ والی وجود ہی اعلیٰ صفت، یہ اگلا خاصہ ہے۔ پہلا تعدیہ تھا، دوسرا تعریض تھا، تیسرا سیرورت تھا، اور اب یہ چوتھا ہے ولی وجود ہی اعلیٰ صفت، اس کو کہتے ہیں وجدان۔ وجدان کا یہاں ترجمہ ہوگا پانا۔ تو مطلب یہ کہ شے کو صاحب ماخذ پانا، شے کو صاحب ماخذ پانا۔ تو والی وجود ہی، اس شے کو پانے کے لیے اعلیٰ صفت، کسی صفت پر۔ جیسے احمدتہ، میں نے اس کو حمد والا پایا۔ ابخلتہ، میں نے اس کو بخیل پایا۔ نمبر 5 کبھی افعال سلب کے لیے آتا ہے، یعنی ماخذ کو سلب کر دینا۔ جیسے اشکیتہ، میں نے اس کی شکایت کو دور کر دیا، سلب کر دیا یعنی اس کی شکایت کو ختم کر دیا۔ اور نمبر 6 بمعنی فعل، کبھی افعال فعل کے معنی میں آتا ہے، جیسے اقلتہ، قلتہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ 6 خاصیات افعال باب کے بیان کی ہے۔ آگے 4 خاصیات فعل باب کے بیان کی ہے، باب تفعیل کے 4 خاصیات بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں فعل للتکثیر غالباً، اکثر اس کا استعمال ہوتا ہے تکثیر کے لیے، یعنی ماخذ کی کثرت کے لیے۔ جیسے غلقت، میں نے بہت زیادہ بند کیا۔ جیسے غلقت الابواب، میں نے بہت زیادہ دروازے بند کیے۔ قطعت، میں نے بہت کاٹا۔ جولت، طوفت، میں نے بہت چکر لگائے۔ موت المال، مال بہت زیادہ ہلاک ہو گیا۔ او للتعدیۃ، کبھی باب تفعیل تعدیہ کے لیے آتا ہے، جیسے فرحتہ، فریحہ یفرح کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا۔ جب اس کو متعدی بنانا ہو تو باب تفعیل پر لے جائیں گے، فرحتہ، میں نے اس کو خوش کر دیا۔ ومنہ فسقتہ، علامہ ابن حاجب کہتے ہیں کہ فسقتہ جو مثال ہے وہ بھی اسی سے ہی ہے، یعنی وہ بھی تعدیہ ہے۔ تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ میں نے اس کو فاسق بنا دیا، کہ جال کے معنی اس کے اندر لے آئے ہیں، جال کا معنی ہوتا ہے بنانا، تو فسقتہ، میں نے اس کو فاسق بنا دیا۔ لیکن باقی صرفی حضرات فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فسقتہ کے لیے ایک علیحدہ خاصہ ہے، اور اس خاصے کا نام ہے نسبت۔ نسبت کا مطلب یہ ہے کہ شے کو ماخذ کی طرف منسوب کرنا۔ تو فسقتہ، میں نے اس کو فسق کی طرف منسوب کر دیا، میں نے کہہ دیا کہ وہ فاسق ہے۔ وللسلبی، اور سلب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ نمبر 3 ہے کہ باب تفعیل سلب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے جلت البعیرہ، میں نے اونٹ کی کھال اتاری۔ قررتہ،
میں نے اس سے چچڑیوں کو دور کیا. اور نمبر 4 کبھی بمانا فعلا بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے زیلتہ زلتہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. فعلا، آگے فعلا کا خاصہ بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں فعلا کا اصل خاصہ ہے مشارکت. اس کا نام تو آگے ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس طرح ہے کہ اس کا پہلا اور اکثر استعمال ہونے والا جو خاصہ ہے وہ ہے مشارکت. مشارکت کی تعریف کرتے ہیں کہ لنسبتی اصلی ہی، یہاں اصل سے مراد ہے ماخذ یعنی مصدر. لنسبتی اصلی ہی الی احد الامرین متعلقا بالآخر للمشارکتی صریحا فیجیء عکس ضمنا، کہ مصدر کی نسبت ہو دو چیزوں میں سے ایک کی طرف یعنی احد الامرین کی طرف، اور یہ مصدر دوسری چیز کے بھی متعلق ہو. کس لیے متعلق ہو؟ مشارکت کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ دونوں ہی اس کام کے اندر شریک ہیں. صریحاً، لیکن مصدر کی نسبت احد الامرین کی طرف تو صراحتاً ہو. فیجیء العکس ضمناً، تو عکس ضمناً آئے گا، یعنی دوسرے کی طرف نسبت ضمناً ہو. یعنی سادہ الفاظ کے اندر دو کا مل کر کام کرنا تو دونوں فاعل ہو گئے، لیکن بظاہر ایک فاعل ہوگا اور ایک مفعول ہوگا. تو دو چیزوں کا مل کر کام کرنا اور ایک کو فاعل بنا دینا حقیقتاً، اور دوسرے کو مفعول بنا دینا جبکہ وہ بھی فاعل ہے لیکن ضمناً. جیسے ضربتہ، میں نے اس کو مارا اور اس نے مجھے مارا. حقیقت میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دونوں ضرب کے اندر شریک ہیں، دونوں مارنے میں شریک ہیں، لیکن ایک کی طرف ضرب کی نسبت ہے صراحتاً جیسے تو واحد متکلم کی طرف، اور دوسرے کی طرف جو ہے نسبت ہے وہ ضمناً ہے. شارکتہ، میں اور وہ دونوں شریک ہوئے، تو یہ مشارکہ ہے. ومن ثم جاء غیر المتعدی متعدیا، یہاں سے اب متفرع کرتے ہیں مشارکہ کی تعریف پر اس مسئلے کو. مسئلہ یہ آگے بیان کرنے لگے ہیں کہ اگر ایک باب ہو غیر متعدی اور اس میں مشارکت کا معنی لینا ہو تو اس کو متعدی بنا دیا جائے گا. جب اسے باب مفاعلہ پر لائیں گے تو اسے متعدی بنا دیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا باب ہے کہ جو مشارکہ کا معنی قبول نہیں کر سکتا، یعنی ایک طرف تو انسان ہے دوسری طرف جاندار چیز ہی نہیں ہے کہ جو شرکت کر سکے اس کام کے اندر، تو ایسی صورت میں پھر اس کو متعدی بدو مفعول بنا دیا جائے گا تاکہ مشارکہ کا معنی درست ہو جائے. تو فرماتے ہیں ومن ثم جاء غیر المتعدی متعدیا، اسی وجہ سے غیر متعدی متعدی ہو جاتا ہے، آتا ہے، یعنی اس کو متعدی بنا دیتے ہیں. جیسے کاروما کا مطلب ہوتا ہے کرم والا ہونا. اب اس کے معنی کو متعدی لینا ہے تو کارمتہ، میں اور وہ دونوں کرم کے اندر شریک ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ کرم کے اندر شریک ہوئے. شاعرتہ، میں نے اور اس نے شاعری کی. والمتعدی الی واحد مغایر للمفاعل متعدیا الی اثنین، اور جو ایک کی طرف متعدی ہے لیکن وہ ایک مغایر ہے مفاعل کے، وہ ایک مفاعل کے مغایر ہے. مغایر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کام میں شریک نہیں ہو سکتا، مثلا یہ کہ وہ غیر جاندار ہے، جیسے اس کی ابھی مثال دینے لگے ہیں. تو متعدیا الی اثنین، اس کو دو کی طرف متعدی بدو مفعول بنا دیا جائے گا. جیسے جاذبتہ الثوب، میں نے کپڑے کو کھینچا. اب یہاں پر یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے کپڑے کو کھینچا اور کپڑے نے مجھے کھینچا، یہ تو ترجمہ غلط ہے. تو جب معنی اس کے اندر متعدی والا لینا ہے تو یہاں پر متعدی بدو مفعول کر دیا جائے گا اور ہوگا جاذبتہ الثوب. بخلاف شاتمتہ، برخلاف شاتمتہ کے. بخلاف شاتمتہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مفاعل کے مغایر نہ ہو. مفاعل کے مغایر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ شریک ہو سکے، تو ایسی صورت میں متعدی بدو مفعول نہیں لایا جائے گا، متعدی بیک مفعول ہی کافی ہوگا. جیسے شاتمتہ، ہم نے مل کر، میں نے اسے برا بھلا کہا اور اس نے مجھے کہا، تو دو انسان مل کر برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اب متعدی بدو مفعول لانے کی ضرورت نہیں. وبمعنی فعل، اور فعل یعنی باب مفاعلہ کبھی فعل کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے ضاعفت بمعنی ضاعف بھی آتا ہے، ضاعفت کے معنی میں بھی آتا ہے. وبمعنی فعل، اور کبھی فعل کا معنی ادا کرتا ہے، جیسے سافرت، اس کا معنی وہی ہے جو سفرت کا معنی ہے.